اللہ رب العالمین کا جو فرمان عالی شان ہے سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ کرامات اکثر علماء بیان کرتے ہیں، ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں نے ایسے ایسے کوئی عمل کر کے دکھا دیے کہ لوگوں کو ان کی کرامت اور ان کی ولایت کو ماننا پڑا۔ اب اولیاء کی جو علامات ہیں وہ کیا ہے؟ اولیاء کی علامات کے حوالے سے جو محدثین اور علماء متصوفین، تصوف والے علماء جو ہیں، انہوں نے بہت ہی مختصر اور بڑی واضح اور جیسے سمجھ لیں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ موٹی موٹی یعنی جو بڑی بڑی علامات ہیں وہ 3 بیان کی ہیں کہ یہ 3 بڑی علامات اس اللہ کے ولی میں ضرور ہوں گی، اور باقی بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ وہ مطلب چھوٹی سے مراد یہ نہیں کہ ان کی کوئی فضیلت نہیں، فضیلت بہت ہے ان کی بھی، لیکن وہ ہم لوگ ان کو سمجھ لیں کہ نچلے درجے کی سمجھتے ہیں، یعنی چھوٹی، اور یہ بڑی بڑی موٹی موٹی علامات۔ سب سے بڑی علامت جو اللہ کے ولی کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شغلہ باللہ، اس کا شغل جو ہے یعنی اس کا کام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ہر وقت وہ لگا رہتا ہے، ہر کام کے اندر وہ ایسا کام ڈھونڈتا ہے کہ اللہ اس میں راضی ہو جائے۔ اور اس کا بہت آسان جواب ہے کہ وہ کس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے کہ اپنے آپ کو اللہ کی محبوب کی، اللہ کے محبوب کی سنت میں ڈھال لے۔ کیوں؟ محبوب علیہ السلام کی ہر سنت میں اللہ کی خوشنودی، کیوں جی؟ حضور کی جو بھی سنت ہے اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ کی خوشنودی پانے کا انتہائی آسان اور صاف ستھرا ذریعہ جو ہے وہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اب دیکھ لیں، سب سے بڑی ایک علامت میں بتا دوں، بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی، پوچھتے ہیں نا پھر کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زلفوں والی ایک سنت ہے، اگر کوئی بندہ کسی ایسے بندے کو دیکھے کہ جس نے اس سنت کے خلاف عمل کیا ہوا ہے اور بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھاتا ہے تو وہ جادوگر ہے، وہ شعبدہ باز ہے۔ اگر وہ محبوب علیہ السلام کی یہ زلفوں والی سنت کو ادا نہیں کرتا تو سمجھ لیں کہ اس کے جو اعمال ہیں اس کے اندر کچھ شریعت یا محبوب علیہ السلام کی خوشنودی یا اللہ کی خوشنودی نہیں ہے۔ وہ جادوگر ہو سکتا ہے، شعبدہ باز ہو سکتا ہے، سائنسدان سب کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ ولایت نہیں، اور کچھ ہو سکتا ہے
وہ ولایت نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ جادوگر، ڈبے، فراڈی، یہ علماء کے پاس جانے سے آپ لوگوں کو منع کریں گے۔ جو منع کرتا ہے سمجھ لیں یہ شیطان کا چیلا ہے، یہ شیطان کا ساتھی ہے، یہ جہالت کو پسند کرتا ہے، علم کو پسند۔ اللہ رب العالمین تو علم کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ جس کو دوست بنائے گا اس کو جاہل رکھے گا یا علم عطا کرے گا؟ علم عطا کرتا ہے۔ اور وہ کون سا پیارا علم ہے؟ وہ علم نبوت ہے، علم شریعت ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک یہ علم پہنچ چکا ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ ایک علامت تو یہ ہو گئی کہ کوئی بھی ایسا بندہ آپ کو گمراہ کرنے کے چکر میں بھئی اس نے ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے پیسے آ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ایسے شعبدہ باز ہیں، ایسے ہاتھ کرتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں بہت سارے تعویذ آ جاتے ہیں۔ یہ شعبدہ بازی ہے، یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت یہ ہے کہ کسی کافر کو یا مشرک کو یا کسی گناہگار کو، اس کو تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی توفیق دلوا دو۔ اللہ کی بارگاہ میں خود دعا کرو کہ یا اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ یہ ولایت ہوتی ہے، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ لوگ ولایت جو ہے وہ ڈرامے بازیوں کو سمجھ بیٹھے ہیں، یہ ولایت نہیں ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو ڈبے ہیں، جو شعبدہ باز ہیں، جو جادوگر ہیں وہ ولی ہیں۔ نہ نہ، وہ ولی نہیں ہیں، ہم ان کو ولی نہیں مانتے۔ ہاں، ولی الشیطان مانتے ہیں کہ شیطان کے ولی ہیں، شیطان کے دوست ہیں۔ ولی اللہ نہیں مانتے۔ ولی اللہ کی 3 علامات میں سے ایک علامت کہ وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے محبوب کی خوشنودی کے لیے لگا رہتا ہے۔ اور اس کی ایک اور آسان سی علامت میں بیان کر دوں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ مخلوق کا خادم ہوتا ہے، خدمت کرتا ہے، مخلوق کو تکلیف نہیں دیتا، مخلوق کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا۔ ایک تو یہ انہوں نے بیان کی شغلہ باللہ، ان کا کام ہر وقت اللہ کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے کسی نہ کسی کام کے اندر لگے رہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لگے رہتے ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جی حاضر تو سبھی رہتے ہیں، کیوں اللہ سے تو کوئی چیز غائب ہی نہیں ہے۔ کوئی معترض اعتراض کر سکتا ہے نا جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے تو ہر کوئی حاضر ہے، لیکن ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تمہارے ساتھ کہ تم نہیں دیکھ رہے، پھر ایسے نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب دوسرا درجہ جو ہے وہ بھی اللہ کے نیک بندوں کا ہے، اور دوسرا جو بیان فرمایا، دوسری علامت فرارہ الی اللہ، ان کا چلنا، ان کا دوڑنا، ان کا کوئی کام کرنا وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، یعنی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی آسان وضاحت فرمائی۔ یہ جو محبت ہے، حب ہے، اس کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے کرو اور نفرت بھی اللہ کے لیے کرو۔
اللہ کے لیے محبت سے تو آسانی سے، محبت کی بات تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے عام لوگوں کو. تو یہ بغض والی بات جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ البغض للہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے لیے ہی بغض رکھو. کہ اللہ کے لیے بغض کیسے رکھو؟ دین اسلام کے جو شعار ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھو، اپنا محبوب بناؤ، ان کو اپناؤ، اور جو اللہ کی ناراضگی والی چیزیں ہیں ان سے بچتے رہو. بغض کا معنی یہ. اب بعض لوگ اس کو دشمنی کے معنی میں لیتے ہیں، تو وہ معنی بھی ٹھیک درست ثابت آتا ہے کہ دشمنی بھی اللہ کے لیے رکھو. جو اللہ کا دشمن ہے وہی تمہارا دشمن ہے. قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جو کافرین اور مشرکین ہیں، جو منافقین ہیں، یہ اللہ اور رسول اور مومنین کے دشمن ہیں. تو تم بھی ان سے اپنے تعلقات نہ بناؤ، دوستیاں نہ لگاؤ. اگر دوستیاں لگاتے ہو تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی حمایت والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے حمایتی ہوں گے وہ بھی اللہ اور رسول کے دشمن ہوں گے. یہ یاد رکھیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں. اور تیسری جو بات بیان کی، ہمہ الی اللہ، اس کو فکر اور غم کس چیز کا ہوگا؟ صرف اللہ کا. اللہ کی فکر میں ہوگا اور اللہ کے ذکر میں ہوگا. اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور دین کی سمجھ کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العالمین اس پر نماز اور احکام جتنے بھی فرائض اور واجبات ہیں آسان کر دیتا ہے. اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں رہتی، اس کے لیے رات کو سردی میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل نہیں لگتا، اس کو وقت پر نماز کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ پہنچنا مشکل نہیں لگتا. اس کا جو شیطان ہے وہ اس کو ورگلاتا رہتا ہے اور اس کو بہکاتا رہتا ہے. جو شیطان جن جو ہے ہمزاد جو ہے جو ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ ہر وقت ورگلاتا ہے اور ہر وقت نیکی سے دور کرنے اور برائی کے کاموں کے اندر وہ آپ کو ملوث کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. آپ کے کان میں تلقین کرتا رہتا ہے کہ یہ کام چھڈ دے، یہ بھی کوئی کام ہے، ایڈی دور جانا ہے، ایڈی دور مسجد ہے جی، وہ تو پہلے جا کے کی کرنا ہے مسجد میں پہلے جا کے کیا کرنا ہے؟ جمعے والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی ظہر کا وقت 12:30 تقریباً شروع ہو جاتا ہے، 12:30 کے بعد سرکار نے فرمایا کہ جو جمعہ پڑھنے کی نیت سے غسل کپڑے صاف ستھرے پہن کے مسجد میں آتا ہے تو اس کو اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. اونٹ کے اندر 7 قربانیاں ہوتی ہیں، یعنی 7 قربانیوں کا ثواب اسے ملتا ہے، نفلی قربانیاں. ورنہ کوئی بندہ ہے یہی نہ کہے کہ لو جی میں پھر ایک جمعہ پڑھ لاں گا تو میری پھر وہ جڑی ہے وہ قربانی ادا ہو جائے گی. نہیں، وہ نہیں ادا ہوگی، یہ نفلی ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں تو ایسے سوال نکال کے لے آتے ہیں، حیران کر دیتے ہیں کہ بھی یار یہ کمال ہو گیا. ایسے سوال نکال کے لے آتے ہیں ایک ہی مسئلے کے اندر سے. ہمیں کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہیں یہ بھی ہوتا ہے. اچھا چلو سوچتے ہیں، پھر جواب بعد میں ملے گا. بہرحال اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کی سنت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، اللہ
کی دوستی اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہترین اور صاف ستھرا راستہ یہ دین اسلام ہے، شریعت مطہرہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر، معذرت چاہتا ہوں کہ وہ بہت لمبی ہو جانی تھی، ٹائم پورا ہو گیا ہے، وہ حدیث پاک پھر کسی وقت بیان کروں گا، کہ جو بندہ فرائض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جو بندہ فرائض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے اللہ کا اور زیادہ قرب حاصل ہو جاتا ہے اسے۔ اور یہ نوافل جو ہیں ان سے پہلے اللہ پاک فرائض کے ساتھ اسے ذکر کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔